بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل رات کی تراویح میں سورۃ یوسف سے شروع کیا گیا اور 13 سپارے مکمل ہوئے، لیکن ہم مضمون کے اعتبار سے تھوڑا سا پیچھے ہیں۔ سورۃ یونس کا مختصر سا ایک خلاصہ گویا کہ بیان کیا گیا کل۔ آج سورۃ ہود پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ سورۃ ہود، اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے تمام جلیل القدر نبیوں کا ذکر کیا اور ان کی قوموں کا، جس میں سے ایک اشارہ میں نے کل دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان جلیل القدر نبیوں کا اور ان کی قوموں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ان کے گناہوں کے سبب کس طرح تباہ اور برباد کیا۔ اسی کے ساتھ اس سورت کے اندر اس کے آخر رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا۔ اس ضمن میں کچھ بات عرض کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 63 سال کی عمر عطا فرمائی، اور یہ ایک اچھی عمر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عمر ہونے کے باوجود آپ کی داڑھی مبارک میں سفید بال گنتی کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کالے بال زیادہ تھے، سفید بال چند تھے، گنتی کے تھے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ بات نوٹ کی، اور جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی ہر بات نوٹ کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ اولاد کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ کو خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو اور ڈاکٹر کہیں کہ بھائی کوئی تشویشناک بیماری ہو گئی ہے، تو اولاد فکر مند ہو جاتی ہے، دعائیں کرتی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر ماں باپ فوت ہو جائیں یا فوت ہونے کا تصور بھی دل میں آئے تو گویا کہ زمین پاؤں تلے سے نکل جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت صحابہ نے فرمائی، اس کی تو مثال ہی ملنا مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں چند یہ سفید بال دیکھ کر گویا کہ صحابہ کو تشویش ہوئی کہ یہ اطلاع ہوتی ہے کہ اب آپ رخصت ہوں گے، آپ کی وفات ہوگی۔ تو صحابہ کو ایک گویا کہ جھٹکا لگا، اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا کروں، شیبتنی ہود، مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ کیا مطلب بوڑھا کر دیا؟ بوڑھا کر دیا کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس میں تمام نبیوں کو پڑھا، ان نبیوں کے واقعات کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کس طرح ان کی قوموں کو تباہ و برباد کیا گیا ان کے گناہوں کے سبب۔ قوم نوح نے نبی کا مذاق اڑایا، اس پر آپ نے سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دعوت دے رہے ہیں کہ یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ تو وہ بیٹا آگے سے دلیلیں دینے لگا کہ مجھے کیا چیز تباہ کرے گی، آپ طوفان کی بات کرتے ہیں، میں تو پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا۔ بس ابھی یہ بات چل رہی تھی، فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ ایک زبردست موج آئی اور بیٹا غرق ہونے والوں میں غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو پڑھ رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم جو ایک گندے گناہ کے اندر مبتلا تھی، جو اپنی فطری خواہش کو
بجائے یہ کہ عورتوں سے پورا کریں، وہ لڑکے لڑکوں سے اپنی خواہش کو پورا کرتے تھے. یہ ایک گندی بیماری ان کے اندر تھی. اور پھر ان کا تباہ ہونا بیان کیا گیا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی بیان کیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو کہ ایک زبردست تاجر قوم تھی، وہ ناپ تول میں ڈنڈیاں مارتی تھی، ان کے یہ بڑے بڑے گناہ گنوائے اور ان کی تباہی کا ذکر کیا. تو اللہ کے نبی نے جب یہ صورت پڑھی اور اس کے احوال، قوموں کے احوال دیکھے، تو آپ اپنی امت کے لیے فکر مند ہوئے کہ میری امت کا کیا بنے. یہ فکر تھی جس فکر نے اللہ کے نبی کو بوڑھا کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہود، مجھے تو سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. کیونکہ نبی اپنی، جیسے ہماری بھی فکر ہوتی ہے اپنے بچوں سے متعلق کہ یہ کچھ پڑھ جائیں، کچھ کر جائیں، کوئی ڈاکٹر بن جائیں، کوئی دنیاوی اعتبار سے ترقی کر جائیں، کوئی اچھا کاروبار مل جائے، کوئی ان کی نوکری اچھی لگ جائے. تو یہ تو ہماری فکر ہماری اپنی اولاد سے متعلق ہوتی ہے. نبی چونکہ سراپا شفقت ہوتے ہیں تو وہ پوری امت کی فکر فرماتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ یہ فکر تھی کہ اللہ میری امت کا کیا بنے گا. تو اس غم نے حضور کو بوڑھا کر دیا. اس لیے حضور نے فرمایا شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. ایک وجہ تو مفسرین نے یہ لکھی کہ حضور نے اس لیے یہ بات فرمائی. دوسری وجہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق یہ لکھی مفسرین نے کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ فاستقم کما امرتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس دین کو ہم نے آپ کو دیا ہے، آپ کے حوالے کیا ہے، اس دین پر استقامت کے ساتھ لگے رہیں. تو اب استقامت کے ساتھ لگنا اور پھر ایسے لگنا کہ باری تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ استقامت سے لگے رہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ کما امرتا، ایسے لگے رہیں جیسے ہم نے آپ کو حکم دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے فکر مند تھے کہ کس طرح سے اللہ کے حکم دیے گئے، اللہ کے بھیجے گئے دین پر استقامت کے ساتھ. اور یہ دراصل حکم اللہ کے نبی کو تھا لیکن سنایا ہمیں گیا. جیسے ہم کرتے ہیں نا، آدھا تیتر آدھا بٹیر. اور میں جیسے کہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں اور 2 نمبریاں کرتے ہیں، جیسے کہ رمضان سے متعلق میں نے عرض کیا کہ جمعے کا دن آتا ہے تو نمازی بڑھ جاتے ہیں. وہ گھر میں کہتے ہیں امی صبح اٹھا دینا، جمعے کا دن ہے. اچھے اچھے شادی شدہ بیوی بچوں والے بیوی سے کہتے ہیں اٹھا دینا، کل جمعے کا دن ہے، روزہ رکھ لیں. تو یہ ڈنڈیاں نہیں چلیں گی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ کسی چھوٹی موٹی ذات نے حکم نہیں دیا، یہ باری تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والوں، پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ ڈرامے بازیاں مت کرو. جمعے کا روزہ، رمضان کا مہینہ ہے نا اصل میں، تو جمعے کا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، تو اس کا روزہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یہ ڈرامے بازیاں کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے کہ یہ ڈرامے بازیاں نہیں کرو، پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. جب جس وقت جس چیز کا تقاضا ہے شرعن، اس پر عمل کرو، اس کو بجا آوری کے ساتھ کرو. شادی بیاہ ہے، غم ہے، تو اللہ کے احکام کو دیکھو، اس وقت کا جو تقاضا ہے اس پر عمل کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سوچ نے بوڑھا کیا. بعض مفسرین نے لکھا کہ فاستقم کما امرتا، اور صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی آپ دین پر لگے رہیں. ومن تاب معک، جو آپ کے ساتھ ہے نا، یہ حکم ان کے لیے بھی ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. کہ جیسا کہ جمعے میں بھی میں نے عرض کیا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. میٹھا میٹھا آیا تو ہضم کر گئے، لیکن جہاں سردی کے روزے سب آسانی سے رکھ رہے ہیں، گرمی کے آئے تو مشکل میں پڑ گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ گویا کہ باری تعالیٰ نے ہمیں حکم سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ بالکل صحیح معنی میں دین پر عمل کرو. جس وقت جس چیز کا تقاضا ہے اس پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا. اس کے بعد سورت یوسف ہے، اس کی باقاعدہ چونکہ لمبی سورت بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ احسن القصص ہے،
قرآن مجید میں قصے تو حضرت ابراہیم کے بھی آئے، اصحاب کہف کا بھی آیا، دوسرے نبیوں کے بھی آئے، لیکن توڑ توڑ کر بیان ہوئے، کہیں کچھ بیان کر دیا، کہیں کچھ کر دیا۔ اگلے پاروں میں یعنی آخر کے پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شروع کا قصہ بیان کر دیا، شروع کے پاروں میں آخر کا قصہ بیان کر دیا۔ لیکن سورت یوسف سے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ آپ کے اوپر ایک احسن القصص بیان کیا ہے جو بڑا خوبصورت ہے، اور حقیقت ہے کہ اس کے اندر معاشیات بھی ہے، معیشت بھی ہے، اس کے اندر گناہوں سے بچنا بھی ہے، اس کے اندر صبر بھی ہے، شکر بھی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تکلیف دے کر صبر کروایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت دے کر شکر کروایا۔ یہ سارے پیغام اللہ رب العزت نے اس سورت یوسف کے اندر دیے، جس سے متعلق انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان صورتوں پر اللہ رب العزت دھیان دے کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ اللہم انت السلام وانت السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی وصلی اللہ وسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم۔